اللهم رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، قرآن مجید کا 26واں پارہ اور سورۃ الحجرات، اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک جملہ، قرآن کی صورتیں، قرآن کے پارے، قرآن کے رکوع، یہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس قرآن سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو پر رونق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بات شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں دوست، کہ ذرا قریب قریب آ جائیں. اور ویسے بھی خطبے کے دوران ٹیک لگا کے بیٹھنا اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. جمعے کے آداب ہیں، ہمیں ان آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور امام اور مقرر اور خطیب ہوتے ہیں، ان کے جتنا قریب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں توجہ زیادہ ہوتی ہے. آسمان والے رب نے سورۃ الحجرات کے اندر اعلان فرمایا: انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. حضرات، ایک مسلمان مومن بندے کی پہچان جو آسمان والے رب نے کروائی ہے وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والا ایک مسلمان، سعودیہ میں رہنے والا دوسرا مسلمان، یا دبئی میں رہنے والا دوسرا مسلمان، یا ساؤتھ افریقہ میں رہنے والا دوسرا مسلمان، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے، کوئی ہندوستان میں رہ رہا ہے. ایک پاکستان میں رہنے والا، دوسرا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان والے رب نے جو کتاب، جس کو قرآن مجید ہم کہتے ہیں، اس کتاب نے قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب تک مسلمان، جب تک مومن بندہ اپنی پہچان پر رہا، یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی رہے. اس مسلمان کی، اس مومن کی دہشت دوسرے کافروں پر، غیر مسلموں پر رب نے مسلط کی رکھی. مسلمان ابھی سفر کا آغاز کرتا تو کافر اپنے کنبے اور قبیلے اور خاندان میں بیٹھ کے وہاں پہ ہی تھرانا شروع کر دیتا. اس مسلمان کا ڈر اور خوف، رعب اور دبدبا اللہ اس کافر کے دل پر مسلط کر دیتا. پر افسوس ہے آج ہم سب نے اپنی پہچان ہی کھو دی ہے. ہم سب نے اس نقطے کو اپنی زندگی سے، اپنے دل و دماغ سے، اپنی نظروں سے اوجھل ہی کر دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن نے اعلان کیا: انما المؤمنون اخوۃ. حضرات، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم
کبھی کامیابی کی منزلوں کو نہیں چھو سکتی جس کو اپنی پہچان ہی پتہ نہیں ہے۔ جو اپنی پہچان کھو دیتے ہیں وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنی پہچان کو مد نظر رکھنا ہے، پہچان کو سامنے رکھنا ہے، پہچان کو یاد کر کے قدم بہ قدم، لمحہ بہ لمحہ ہم نے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور وہ ہماری پہچان کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے جو نبی علیہ السلام کو نبوت کا تاج دے کے بھیجا، اس نبی علیہ السلام نے ہمیں جب بھائی بھائی بنایا اور بھائی بھائی بنانے کے ساتھ دیگر ہماری تربیت کی، تو ہم نے سیکھنا ہے نا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرات، آج ایک تو ہم اپنی پہچان کھو چکے، توجہ کرنا ہے، آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کا وارث ہونے کے ناطے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، آج ہم سب میں سے کوئی دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے نا، تو وہ پیچھے کوئی بنگلہ چھوڑ کے جائے گا، کوئی گاڑیاں چھوڑ کے جائے گا، کوئی فیکٹری چھوڑ کے جائے گا، کوئی کاروبار چھوڑ کے جائے گا، لیکن اس کے وارث اس کے پیچھے موجود ہوں گے۔ حضرات، انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ فیکٹریاں، کاروبار، تجارتی خزانے، باغات، محلات، گاڑیاں اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑ کے جاتے، کیونکہ انبیاء نے تو پہلے فکر و فاقے میں زندگی گزاری ہوتی ہے۔ آسمان والے رب نے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہوتا ہے کہ اگر مشکلات، پریشانیاں، فکر و فاقہ، تنگیوں کا عالم ان پر آ سکتا ہے تو ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ خبردار ہو جائیں۔ یہ تنگیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، فکر و فاقہ، تنگ دستی کا معاملہ، یہ ان کی امت کے لوگوں پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرات، نبی پر یہ ساری چیزیں لا کے امت کو خبردار کرنا، نبی پر یہ ساری چیزیں پیش کر کے امت کے لوگوں کو اس بات پر پختہ کرنا کہ تم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہو۔ اگر وقت کا نبی بھی ان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور رب نے کروایا ہے، تو یہ وقت تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، پر اس وقت میں تم نے کرنا کیا ہے وہ بھی تربیت نبی علیہ السلام نے سکھا دی ہے۔ ایسا وقت آ جائے تو صبر سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور توکل اللہ کرنا ہے۔ حضرات، آج ہم نے اپنی پہچان کھو دی کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے پر تانا بازی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ فلاں وہابی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں مسجد کا نمازی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرے ساتھ اس مسجد میں نہیں آتا، میں نے اس کے ساتھ اس مسجد میں نہیں جانا۔ تان و تشریح کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ قرآن نے کیا دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے میں کیا دیا ہے۔ آج تانے کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، زبان پر الفاظ ہیں، لیکن افسوس ہے کہ دو دلوں کو آپس میں ملانا کیسے ہے، قرآن نے ان کو جوڑا کیسے ہے، قرآن نے اگر ان کو بھائی بھائی کا لقب دیا ہے تو میں نے ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ دلوں کا ملنا تو بڑی دور کی بات ہے اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہم اگر صرف اس بات پر عمل کر لینا کہ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، قرآن نے اعلان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں، میں صرف اپنے اس کنال بند کی بات نہیں کرتا، اس پورے لاہور شہر کی بات نہیں کرتا، آپ پورے پاکستان میں امن کو قائم کر سکتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے نقطے پر عمل کرتے ہوئے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ ہم آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی۔ لیکن اس شہر کو آباد کرنا، اس شہر کو پرامن کرنا، اس پورے پاکستان کو پرامن کرنا بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہے؟ نا امیدی کے الفاظ ادا کر رہا، بہت دور کی بات ہے، جو بظاہر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے جو سینے میں دھڑکنے والا دل ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آسمان والے رب نے اعلان کیا کہ تمہاری شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، تم بڑے ہٹے کٹے نوجوان نظر آتے ہو، تمہارے پاس مال و متاع ہے،
رب کو نہ تمہاری خوبصورت شکل کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال و متاع کی ضرورت ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ دیکھتا ہے تمہارا دل کتنا صاف ہے اور اس پاک صاف دل کے مطابق تمہارے اعمال کتنے درست ہیں۔ آج ہمارے دلوں کا عالم یہ ہے، ایک ہی مسجد کے نمازی ایک ہی صف میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر اپنی صفوں کو درست کرتے ہوئے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کے کھڑے ہو کے 5 وقت کی نمازیں تو ادا کرتے ہیں۔ یہ پاؤں کے ساتھ پاؤں تو مل گیا، کندھے کے ساتھ کندھا تو مل گیا، لیکن افسوس ہے آج ہمارا ایک دوسرے سے دل نہیں ملا۔ پاؤں سے پاؤں کو ملا کے، کندھے سے کندھے کو ملا کے ہر بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رب ایسے الفاظوں کو اکٹھا کر کے اس بندے کے منہ پر مارتا ہے کہ تیرے ان الفاظوں کی جو جھوٹے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، تو مجھے اپنا رب مانتا ہے، تو میری عبادت کرتا ہے اور اپنی جھوٹی نفسانی خواہشات کے پیچھے تو لگا ہوا ہے۔ تیرا جھوٹا دل کسی اور بات کی گواہی دے رہا ہے، تیری زبان کسی اور بات کا اقرار کر رہی ہے۔ جب دل و دماغ، زبان اور دل کا تعلق سیم نہیں ہوتا، رب نہ تو ایسی دعا کو قبول کرتا ہے نہ ایسے الفاظوں کو قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے، اس کی زبان کچھ کہہ رہی ہے، اس کا دل کچھ کہہ رہا ہے، اس کا دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے، تینوں چیزوں کا تعلق ایک جگہ پر نہیں ہے۔ زبان سے الفاظ کچھ ہے، دل کسی اور غفلت میں پڑا ہوا، دماغ کسی اور سوچ میں گیا ہوا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان والا رب کہتا ہے غفلت سے کی ہوئی دعا، سستی اور کاہلی سے کی ہوئی دعا، جب تیری ان 3 چیزوں کو ایک جگہ میں جمع ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یاد رکھ ایسی دعا کے رب کو ضرورت نہیں ہے۔ نقطہ لے کے جائیے، نقطہ۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، نظریں ہماری کہیں اور ہوتی ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ان الفاظوں کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا، دماغ ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا۔ حضرات ہوتا کیا ہے؟ دعا کرنی ہے، کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ سارے بولے کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی زبان، آپ کی ذہن کی سوچ، آپ کا دھیان اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل، ان تینوں باتوں کو ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں متوجہ ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ ایسے بندے کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ حضرات و سامعین، ترقی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی پہچان کو کھوتے نہیں ہیں، جو اپنی پہچان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں اور مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، والے عمل پیدا کرتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری میں، تقوی میں، رب کا ڈر اور خوف پیدا کرنے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ حضرات، اگر ہم پہچان کو برقرار رکھیں گے، اگر اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں گے کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنی پہچان کو مد نظر رکھنا ہے، اس چیز کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ حضرات، آسمان والے رب نے ہمارے سینے کے اندر دل رکھا ہے۔ اس سینے کے اندر اگر کینہ موجود ہے، بغض موجود ہے، عداوت موجود ہے، حسد اور لالچ موجود ہے، تو حضرات آپ کی عبادات کسی کام کی نہیں۔ ابھی ہم نے حدیث سماعت کی ہے کہ رب کو تمہاری شکل و صورت کی، تمہارے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 5 وقت کی نمازیں قبول ہو جائیں، آپ کے سجدے قبول ہو جائیں، آپ کے رکوع قبول ہو جائیں، آپ کا قیام وہ دن میں ہے، رات میں ہے، وہ کسی بھی وقت ہے، کسی بھی گھڑی میں ہے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ قیام، آپ کی وہ عبادتیں، آپ کی وہ محنتیں رب قبول کر لے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج ابھی اسی وقت اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک صاف کر لیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میرا دل ان ساری گندی چیزوں سے بھرا ہوا ہے جن کو اسلام نے گندی نظر سے دیکھا ہے، تو پھر 2 چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرات،
آسمان والے رب نے اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کشمیر کی باری آتی ہے، کشمیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کشمیریوں سے رشتہ کیا، ہم سارے یک زباں ہو کے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کا مجمع لگا ہوتا ہے، ہم سارے یک زباں ہو کے کہتے ہیں کشمیریوں سے رشتہ کیا، جواب سننے کو ملتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ دعویٰ صرف زبانی حد تک ہے، یہ دعویٰ صرف زبانی حد تک ہے۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرات نعرے بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دل اس بات کو مانتا ہے آج کشمیر پر ظلم ہو رہا ہو، کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کو روچا جا رہا ہو، کشمیر کے بیٹوں کو جوان بیٹوں کو ان کو شہید کر دیا جا رہا ہو، ان کو قتل کر دیا جا رہا ہو، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں مسلط کر دی گئی ہوں، اور آج پاکستان کا غیور مسلمان اپنے گھر میں بیٹھا کنجریوں کے ناچ دیکھ رہا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک اپنی جان کو لٹا رہا ہے اسلام کے لیے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے، اور پاکستان میں رہنے والا غیور مسلمان ان کا دفاع کیسے کر رہا ہے؟ اپنے گھر میں کنجریوں کا ناچ گانا کروا کے، اپنے گھر میں کنجریوں کا ناچ گانا دیکھ کے یہ ثابت کروا رہا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ کیوں جی؟ نقطہ آپس میں ملتا ہے؟ قرآن نے تو اعلان کیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ آج اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، اپنی عزتیں لٹوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم مر جائیں ہماری قبر کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا دینا، ہم پاکستانی۔ اور پاکستان کے غیور مسلمانوں کا حالت کیا؟ حضرات اس کے ساتھ اگلا نقطہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن نے اعلان کیا جب دو بھائی آپس میں ان میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان میں کوئی فساد کا معاملہ آ جائے، ان کے دل دور ہونا شروع ہو جائے، تو تمہارا کام کیا ہے؟ ان دونوں میں صلح کروا دو۔ لیکن معاشرہ ہمیں یہ درس نہیں دیتا، معاشرہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا، معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دو آپس میں لڑیں، شاباش شاباش لڑو لڑو لڑو۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لڑنے دو جی، چھوڑو ان کو، چھوڑو ان کی جو سینے میں آگ ہے نا وہ ذرا پوری ہونے دو، مکمل ہونے دو، ان کو اپنی ہیٹ نکالنے دو، لڑنے دو ان کو، چھوڑ دو، شاباش شاباش، تپکیاں لگاتے ہیں۔ اسی جگہ پر اگر تیرا باپ ہوتا لڑائی کر رہا ہوتا، اسی جگہ پر اگر تیرا بھائی لڑائی کر رہا ہوتا، تو کیا آگے جا کے اس لڑائی کو چھڑاتا نا؟ کیا دین تیرے باپ کی عزت سے کم رہ گیا؟ نعوذ باللہ، تیرے بھائی کی، تیرے باپ کی، تیرے رشتہ داروں کی عزت کہیں زیادہ، اور نعوذ باللہ دین اس سے بھی کیا گزرا کہ تیرے بھائی اور باپ کی لڑائی کی باری آ جائے، تو میدان میں اتر آئے، دوسرا مسلمان لڑائی کر رہا تو کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور صلح کا معاملہ ایک ایسا ہے حضرات، قرآن نے بار بار اعلان کیا لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا معنی اس کا؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرات غور کیجئے گا کہ جس کو اسلام نے اتنا بڑا گناہ شمار کیا ہو، کہ جس پر رب نے اعلان کر دیا کہ لعنت اللہ، جھوٹ بولنے والے انسان پر رب کی لعنت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان والے رب نے ایک موقع پر اجازت بھی دی، بلکہ ایک بھی تین موقع ہیں، ایک کی بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑے ہوں، ان دونوں میں صلح کرواتے وقت اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے، یہ کون سا جھوٹ ہے؟ جس جھوٹ پر رب نے لعنت اللہ کے الفاظ ادا کیے، لیکن یہاں پہ جب دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کا معاملہ آیا، جب دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کا معاملہ آیا، المسلم اخو المسلم کی باری آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان والے رب نے یہاں پر ان دونوں کی صلح کروانے میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ دونوں کی صلح کروانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو بولے، رب اس موقع پر جھوٹ کو جھوٹ نہیں لکھے گا، تمہارا عمل نیک بنا دے گا۔ حضرات مسلمانوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے، اور فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرنا کیوں ہے؟
آپس میں بھائی بھائی بن کے کیوں رہنا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے معاملات کو آپس میں ختم کیوں کرنا ہے؟ اس کو محبت الفت چاہت میں کیوں بدلنا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ حضرات، اس ایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پوائنٹ ہم نے ابھی سن لی ہیں، باتیں ابھی ہم نے سن لی ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ مومن آپس میں، دوسرا فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں کیا کروانا ہے؟ صلح کروانی ہے، اپنے دلوں کو پاک صاف کر دینا ہے، نفرتیں ختم کر دینی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ چوتھی اور آخری بات لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ چار باتیں ایک ایت سے ہم نے سیکھی۔ میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اس ایت کی وساطت سے، جس بندے کے دل میں بغض ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی، جس بندے کے دل میں کینہ ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی، جس بندے کے دل میں حسد ہے، عداوت ہے، کسی کے بارے میں نفرت اور کدورت کوٹ کوٹ کے بری ہے، کینے والا دل ہے، وہاں پہ رحم نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا را، یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے اوپر رب کا رحم کیا جائے، میں چلوں تو رب کی رحمت مجھے لپیٹ لے، میں بیٹھوں تو رب کی رحمت مجھے لپیٹ لے، میرے کاروبار میں، میری روزی میں، میرے گھر میں، میری اولاد میں، میری بیوی بچوں میں، ایون کہ ہر چیز میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ حضرات، اپنے دل کو پاک صاف کر کے انما المؤمنون اخوۃ والی زندگی بنانا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن کی ایک ایت پر آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، رب کی رحمتوں کی بارشیں آپ پر ہونا شروع ہو جائیں۔ حضرات، مسلمان کی مثال دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسلمان کس طرح کا ہوتا ہے۔ آج احساس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، انسانیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، قرآن کے احکامات کی نعوذ باللہ من ذالک دھجیاں اڑتے ہوئے نظر آتی ہیں، ان کی توہین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ توہین قرآن کی صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم سویڈن کے اندر کھڑا ہو کے ملعون اور لعنتی قسم کا دعا کرے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کچھ؟ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کو جلایا گیا، اور کل اور پرسوں کی ویڈیو ہے، ایک لعنتی ملعون شخص اس نے قرآن مجید کا صحیفہ پورا پکڑا، کھول کے ایک ایک پیج کو نکال کے پھاڑ کے زمین پر گرا رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے جوتے سمیت اس قرآن مجید کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اللہ ایسے بندے کو غرق کر دے، اگلی سانس کی بھی فرصت نہ ملے، نشان عبرت بنا دے۔ میرا اور آپ کا ایمان اس قرآن پر ہے، اور جس کا ایمان اس قرآن پر نہیں ہے نا، جس کا دل اس قرآن پر بھی نہیں ٹھہرتا، جس کو اس قرآن پر بھی یقین نہیں ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا ایمان ہی نہیں، بے ایمان انسان ہے۔ حضرات، آسمان والے رب نے اس قرآن کو میری اور آپ کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی مثال دی کہ جسم واحد، مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان سے ایسے ہے جیسے جسم واحد، ایک ہی جسم۔ دوسری حدیث کے الفاظ او کنفس واحد، ایک ہی نفس کے مانند ہے، ایک ہی نفس کے مانند ہے۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں لوٹتی رہیں، کشمیر میں مسلمانوں کی بہنوں کی عزتیں تار تار ہوتی رہیں، ہم نے ان کی مدد کیا کرنی ہے؟ ہم تو آج تک اپنے گھر کو نہیں سدھار سکے، ہمارے گھر میں کبھی آج تک اس طرح کا ماحول نہیں بنا۔ آج ہمارے بھائیوں کے دل آپس میں نہیں ملتے، گھر ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، لیکن دیواریں ہوئی ہیں، ادھر ادھر تو نہیں آنا ہے، ادھر ادھر میں نہیں جانا ہے۔ یہ میرے گھر میں نلکا لگا ہوا ہے، اس سے پانی تو نہیں بھر سکتا، تیرے گھر کا پانی میں نہیں پی سکتا۔ جب ہمارے دلوں میں ہی اتنی نفرتیں بنی ہیں تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان؟ پھر تو ہمارے معدے خراب ہو گئے نا۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 5 انگلیاں ہیں، مثال دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ان 5 انگلیوں میں سب سے چھوٹی انگلی، جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ چیچی، اگر اس پر تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرے۔ پورا جسم کیا محسوس کرے؟ ایک مسلمان
وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، وہ کشمیر ہو، وہ اس کائنات کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اگر ایک مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پورے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے، پورے مسلمانوں کی غیرت جوش میں آ جانی چاہیے، پورے مسلمان یکجہت ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اس بات کا اقرار کرنے والے بن جائیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے، اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ حضرات، جب تک میرا اور آپ کا ایمان اس طرح کا نہیں ہوگا، جب تک میرے اور آپ کے اندر اس طرح کی غیرت نہیں جاگے گی، ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو غیور مسلمان، غیرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کوشش کر کے آئندہ جمعے اپنے اسی موضوع کو، جو موضوع آج ہم نے چھیڑا ہے، موضوع کیا تھا؟ ہم نے آپس میں کیا پیدا کرنا ہے؟ اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، آپس میں نفرتوں کو جگہ نہیں دینی، اپنے سینوں کو پاک کرنا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے سینوں کو کینہ، بغض، حسد، عداوت، جتنی بھی گندی بیماریاں ہیں جو منافقت کے پھوڑے ہیں، ہم نے اپنے دلوں کو ان سے پاک صاف کرنا ہے۔ دوسرا، لعلکم ترحمون، تاکہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ آسمان والا رب کہتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ حضرات، اگر کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ آ جاتا ہے تو اس کو صلح صفائی میں فوراً سے تبدیل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ وہ آپ کی مسجد کا نمازی ہے، وہ آپ کے محلے کا ہے، وہ ارد گرد سے آنے والا ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا، یہ بات جو ہے نا یقیناً بڑے دکھ و تکلیف سے کہنا پڑتی ہے۔ یار، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہم مسلک کی بھیڑ چڑھا کے آپس میں دلوں کو دور کر رہے ہیں، فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والا، فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والا، وہ میری طرف نہ آئے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ یار، نبی علیہ السلام ہمیں کیا بنانے کے لیے آئے؟ امتم واحدہ، کیا بنانے کے لیے آئے تھے؟ ایک امت، امتم واحدہ۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کو پتا چلا فلاں یہودی، اس کا بیٹا بیمار ہے۔ جو نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں نا، جو چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدلیں اور کل قیامت کو نبی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ان کو جگہ ملے اور آقا علیہ السلام کی رفاقت میں جنت کا داخلہ ملے، وہ میری بات کو توجہ سے سن کے آج ہی پریکٹیکل اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ فلاں یہودی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمان کی بات نہیں کر رہا۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن دلوں میں ہم نے دیواریں ایسی قائم کر دی، نہیں میں نہیں اتر جانا۔ کیوں؟ وہ دیوبندی، وہ وہابی، وہ بریلوی، وہ فلاں مسلک کا تعلق رکھتا ہے۔ مسلمان تو ہے نا، اس کے اچھے برے کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے رب نے تجھے اختیار دیا ہے۔ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے، اس کا اختیار رب نے تجھے دیا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کو پتا چلا یہودی کا بیٹا بیمار ہے، غیر مسلم ہے، یہودی ہے، اور یہودیوں نے سب سے زیادہ چالیں اسلام کے خلاف چلی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں دیکھا، اس کے گھر چلے گئے۔ کیا کبھی یہ سنت میں نے اور آپ نے زندہ کی ہے کسی مسلمان کے گھر جا کے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، سنت زندہ کرنے کے لیے میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس طرح کا میرا ایمان ہے؟ میں کس طرح کا مسلمان ہوں؟ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جا کے ذرا اپنی تربیت کر کے جائیے گا۔ نبی علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے، جا کے تیمارداری کی۔ کس کے گھر؟ یہودی کے گھر تیمارداری کی، اور اس بچے کو کہا کہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی ظاہری کیفیت کو دیکھا، جس طرح کہ آج بیماری کی نوعیت کچھ اس حد تک چلی جائے، ڈاکٹر حضرات بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اگلے چند لمحے کا یہ مہمان ہے، اگلے چند گھنٹوں کا یا اگلے چند دنوں کا مہمان ہے۔ بس اوقات گھر میں ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ بس یہ اب نہیں بچے گا، آخری سانسوں پہ ہے۔ اس کی کیفیت کچھ اس انداز کی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سوچا کہ اب یہ بچے گا نہیں، مرنے کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بچے، اے غلام، یا غلام، عربی میں کہا جاتا ہے بچے کو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اس بچے نے جو بیمار ہے، یہودی کے گھر میں ہے، باپ سامنے کھڑا ہے،
ایسے اپنی نظروں کو گھما کے اپنے باپ کی طرف کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے گھر جانا اتنا اثر انداز ہوا کہ یہودی باپ ہے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا, اے بچے ابن قاسم جو کہتے ہیں ان کی بات کو مان لو, کلمہ پڑھ لو. بچے نے جو ہی کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھنے کی دیر ہے, آسمان سے موت کا فرشتہ آیا, اس کی روح کو پرواز کر کے چلا گیا. ادھر کلمہ پڑھا, ادھر اس کی روح پرواز کر گئی. نبی علیہ السلام اس کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر تبسم تھا اور الحمدللہ الحمدللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے, میرے آنے کی برکت کی وجہ سے, میری دعوت دینے کی برکت کی وجہ سے ایک وہ بچہ جو جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا, میرے آنے کی برکت کی وجہ سے تو نے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کریں گے. اس کے ساتھ ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. میں جمعہ پڑھا رہا ہوں, میں تقریر کر رہا ہوں, میں درس دے رہا ہوں جمعے والے دن, یا ہمارے پاس کوئی اور مہمان آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے لیے جلدی آیا کرو. کیا کیا کرو؟ جمعے کے لیے جلدی آیا کرو. جو سب سے پہلے آتا ہے جمعے کے ارادے سے, اللہ اس کو سرخ اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتا ہے. تو کیا آپ سب نہیں چاہتے کہ آپ کو سرخ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے, گائے کی قربانی کا ثواب ملے؟ آج اونٹ اور گائے بہت مہنگے ہو گئے. یہ تو ابھی قربانی آئے گی نا تو پھر آنکھیں کھلیں گی. حضرات صرف جمعے کے لیے جلدی آنا ہے اور اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ نے آپ کے نام اعمال میں لکھ دینا. یہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جتنے احباب آ رہے ہیں, آج کے جمعے کی لسٹ میں جو فرشتوں نے بنائی ہے ان کا نام درج نہیں کیا گیا. یہ نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان کی الفاظ بیان کر رہا ہوں. خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو بند کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو آتا ہے ان کا نام لکھا نہیں جاتا, ان کو صرف اور صرف نماز کا ثواب ملتا ہے, جمعے کا اجر نہیں ملتا. ان کو صرف نماز کا اجر ملتا ہے, جمعے کا اجر نہیں ملتا. تو اپنے اجر کو ضائع نہ کیا کریں, اپنے اجر کو پورے کا پورا لے کے جایا کریں. اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس سنت کو اور دیگر جو چیزیں آج ہم نے سنی ہیں, سب سے پہلے اللہ مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات مسجد کے حوالے سے سب سے اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس کا پلسٹر کا کام